یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور صرف بات کرنے سے یہ حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھا تھا، تو مجھے میرے ساتھ میرے دوست بیٹھے تھے، انہوں نے کہا آپ نے یہ پڑھا ہے یہ عربی میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا میں نے پڑھا نہیں۔ انہوں نے پڑھ کے سنایا اور پھر ترجمہ مجھے بتایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ لکھا ہے کہ اے لوگوں، اپنی آواز کو میرے نبی کی آواز سے پست رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ یہ ریاض الجنہ میں لکھا ہوا ہے۔ تو آج دور جو ہے وہ بڑی تیزی کا دور ہے، ہر کوئی ایک دوسرے سے آگے نکلنا چاہتا ہے، اور آگے نکلنے کی دوڑ میں اقدار کو، اخلاقیات کو پس پش ڈال دیا جاتا ہے، روایات کا قتل کر دیا جاتا ہے، اور بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میڈیا کے اوپر یہاں پر بیٹھے ہیں، میر صاحب بیٹھے ہیں، عمران خان صاحب بیٹھے ہیں، بڑی عجیب قسم کی گفتگو سننے کو ملتی ہے ٹاک شوز کے اوپر۔ ہمارے ہی لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بڑی بے رخی سے، اخلاق سے گری ہوئی بات کرتے ہیں۔ میں بڑا گناہ گار ہوں، بڑا عاجز انسان ہوں، لیکن ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت والے دن سب سے بہترین عمل کیا ہوگا؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق۔ 3 مرتبہ یہ سوال اللہ کے نبی سے کیا گیا اور تینوں مرتبہ کہا کہ اچھے اخلاق۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ زبان جو ہے وہ کسی کا دل توڑ سکتی ہے، اور زبان ہی جو ہے وہ کسی کا دل جوڑ سکتی ہے۔ اور دل توڑنے اور دل جوڑنے میں فرق یہ ہے کہ دلوں میں رب بستا ہے۔ دلوں کو جوڑنا چاہیے، دلوں کو خوش کرنا چاہیے، اسی میں برکت ہے، اسی میں عظمت ہے۔ اور آج پاکستان، ہم کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دیں، لوٹے قافلے آئے، ہماری مائیں بہنیں ان کی عصمتیں لوٹی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے آزاد وطن میں آنکھ کھولنی ہے، ہم نے جانا ہے۔ تو پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس ملک نے ہمیں آزادی دی، پہچان دی۔ دیکھ لیں آج آزادی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ان ماؤں سے پوچھیں مقبوضہ کشمیر کی، جن کے بچوں کو چھرے لگتے ہیں آنکھوں میں، جوان۔ میں کہتا ہوں کسی کو، میں کہتا ہوں کہ یہ وادی مقبوضہ کشمیر اپنا جو ہے وہ شہیدوں کی میتیں اٹھا اٹھا کر مائیں جو ہیں وہ بوڑھی ہو گئیں، اتنا خون بہا ہے۔ کبھی کسی نے پوچھا، کبھی کسی نے محسوس کیا کہ اس ماں کو جو اپنے شہید بیٹے کی تصویر روز دیکھتی ہے اپنے یتیم پوتوں کے ساتھ، وہ روز جیتی ہے، روز مرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سارے ماؤں کو، ان کے کلیجوں کو ٹھنڈک عطا فرمائے، اور بے شک اللہ ہی صبر عطا فرما سکتے ہیں۔ تو گزارش یہ ہے، میں آج یہاں پر کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، میں چند سوال آپ کے لیے چھوڑ جاتا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا، کیونکہ پاکستان کا ٹھیکہ نہ میں نے لے رکھا ہے، نہ ساجد میر صاحب نے لے رکھا ہے، نہ سجاد میر صاحب نے لے سکا ہے، نہ راغب بھائی نے لے رکھا ہے۔ آپ سب کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ایک کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے
کبھی میں سوچتا ہوں کہ یہ کالا باغ ڈیم آج بن گیا ہوتا، 6,000 میگا واٹ سستی بجلی یہاں پر موجود ہوتی، تو آج یہ نہ کہنا پڑتا کہ اگلے 15 سالوں میں اگر پاکستان میں دیامر بھاشا ڈیم نہ بنا تو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس میں کنسنسس ہو سکتا تھا، لیکن آج قوم جو ہے وہ فرقہ واریت کے کینسر کا سامنا کر رہی ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں، لیکن ہمیں اسی دین کے نام پر علیحدہ علیحدہ کر دیا گیا ہے، گروپ بندیاں ہیں۔ ہمیں ایک اچھا مسلمان بننا ہے اور فرقہ واریت کے کینسر کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ فرقہ واریت ختم ہوگی تو انشاءاللہ پاکستانی قوم بنے گی۔ اور یہ کس طرح قائم ہوگا؟ یہ ذمہ داری علماء کی، شیوخ کی نہیں ہے، یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے میں محبت بانٹیں، ایک دوسرے کی تلخ بات سنیں اور ایک کنسنسس پیدا کریں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ دیامر بھاشا ڈیم جو ہے یہ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگی میں بن جائے۔ میں خود گیا تھا وہاں پر، دیامر گیا تھا، لوگوں سے بات کی، دیکھا 18,000 میگا واٹ کا پوٹینشل ہے، جو سستی بجلی، جو رن آف دی ریور، اوپر سے پانی آئے گا، 18,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی اور لاکھوں ایکڑ اراضی جو ہے وہ سیراب ہوگی۔ اور اس کے بعد اس میں اپنا جو ہے نا وہ یہ گنجائش بھی ہے کہ اس میں وہ ڈیسلٹیشن جو ہے وہ کم سے کم ہوگی۔ اور ہم نے، اللہ توفیق دیتا ہے، ہماری ترجیحات تو بجلی کے منصوبوں کو مکمل کرنا تھا۔ یہ کوئی کریڈٹ نہیں لے رہا میں، آپ صحافی حضرات بیٹھے ہیں، پاکستان کے 71 سالوں میں 15,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی۔ کتنی ہوئی؟ 15,000۔ مسلم لیگ نون کے دور میں، نواز شریف کی قیادت میں، خدا کے فضل و کرم سے ہم نے 12,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی اور سستی بجلی پیدا ہوئی۔ تالیاں نہ بجائیں، آپ صرف سنیں مہربانی کر کے، آپ کارکن ہیں، وہ پیچھے علماء بیٹھے ہیں، طلباء بیٹھے ہیں، میں صرف پاکستان کے استحکام کے تقاضوں کی بات کر رہا ہوں۔ تو ہم نے وہ زمین اپنا جو ہے وہ 120 ارب کی زمین ہم نے خریدی دیامر بھاشا ڈیم کی، اس کو بننا چاہیے۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، دوستوں کی پہچان ہونی چاہیے کہ پاکستان کا دوست کون ہے، مشکل وقت میں، مشکل کی گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے۔ ہم اپنا جو ہے وہ سوچ سمجھ کر بیان دینا چاہیے۔ ہماری لوگ جو ہیں، جس چین نے اربوں روپے کی سرمایہ کاری کی، اقتصادی راہداری بن رہی ہے، ڈائریکٹ جو ہے وہ جب تجارت استوار ہوگی تو اس ملک میں ایک اکنامک گیم چینجر ہوگا انشاءاللہ۔ آپ کی کوئلے کے کارخانے لگے ہیں، آپ کی موٹر ویز بن رہی تھیں، لاہور سے اسلام آباد موٹر وے بنی تو ہندوستان سے جو لوگ آتے تھے وہ کہتے تھے کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں تو ایسی شاندار موٹر وے ہے ہی نہیں۔ میں 93 کی بات کر رہا ہوں، اور اب لاہور سے کراچی تک موٹر وے بن رہی ہے، چائنا اس میں معاونت کر رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کو ریویو کریں گے، کبھی کہتے ہیں کہ فلاں ٹھیکے میں کرپشن ہوئی ہے، اور وہاں سے پھر چائنا کی اسٹیٹ اون کمپنی بیان دیتی کہ آپ کیوں اس کو متنازع کر رہے ہیں، سی پیک کو۔ کچھ چیزیں حمزہ شہباز کی ترجیحات سے بالاتر ہونی چاہیے، وہ پاکستان کی ترجیحات میں ہونی چاہیے۔ اس سے دل دکھتا ہے۔ چائنا ہمارا بڑا درینہ دوست ہے، وہ سوچتا ہوگا کہ جب اس شہر میں جہاں پر میٹرو بس چل رہی ہے، ملتان میں میٹرو بس چل رہی ہے، پنڈی میں چل رہی ہے، یہاں پر اورنج لائن کا منصوبہ جو چائنیز گورنمنٹ کی معاونت سے بن رہا تھا،
جب ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ سفید ہاتھی ہے جو غریب کی سواری ہے، میٹرو بس میں جا کے ذرا انٹرویو تو کرو، کوئی نرس ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اسٹوڈنٹ ہے، کوئی کسی کی بچی ہے جن کو جون کی گرمی میں گھنٹوں گھنٹوں اپنا جو ہے وہ بچیوں کو دھوپ میں پسینے میں اپنا جو ہے وہ بغیر شیڈ کی گرمی میں انتظار کرنا پڑتا تھا، آج وہ ٹھنڈی بس میں پر وقت سفر کر کے جاتی ہیں، طرح طرح کی جو نظریں ان سے بچتی ہیں، ماں باپ بھی کم پریشان ہوتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اورنج لائن سفید ہاتھی ہے۔ کیا ہمارا دوست کیا سوچتا ہوگا؟ پھر سپریم کورٹ نے کہا، میں نے نہیں کہا، کہ یہ اورنج لائن جو ہے لاہور والوں کے لیے تحفہ ہے۔ 22 مہینے یہ منصوبہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اپنا زیر التوا رہا، اس کے بعد بھی ٹرائل ہو گیا لیکن ابھی تک اس کی کمپلیشن نہیں ہو سکی۔ میں کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں کر رہا، میں صرف آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ پاکستانیت کے بھی تقاضے ہوتے ہیں، ان کو ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ یہ قوم تو بعد میں آپ کا احتساب کرے گی، آپ کا ضمیر آپ کو ہمیشہ آپ کا ملامت کرے گا۔ ضمیر کی پکڑ جو ہوتی ہے اس سے خطرناک پکڑ کوئی نہیں ہوتی ہے۔ بند کمرے میں بھی آپ کو جو ہے وہ ضمیر ملامت کرتا ہے، وہ پچھتاوے کبھی آپ کا پیچھا چھوڑتے نہیں ہیں۔ آج ہندوستان نے در اندازی کی اور ان کا بس نہیں چلتا، اللہ کے فضل و کرم سے آج ان کا بس اس لیے نہیں چلتا کہ پاکستان خدا کے فضل و کرم سے ایٹمی قوت بن چکا ہے، دنیا کو دکھتا ہے۔ ایک بھٹو صاحب نے یہ شروع کیا، ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ایٹمی پروگرام، اور اللہ تعالیٰ نے نواز شریف کو یہ توفیق دی کہ اس نے ملک کو ایٹمی قوت بنایا۔ تاریخ کو یاد رکھنا چاہیے، موسموں کو یاد رکھنا چاہیے، اور ہم بھول جاتے ہیں اپنے موسموں کو، جو اپنے موسم کو بھول جاتے ہیں وہ قومیں کبھی ترقی نہیں کیا کرتی۔ اور گزارش یہ ہے، قوم نے ہمیشہ یکجہتی کا مظاہرہ کیا، جب بھی ہندوستان نے پاکستان کو چیلنج کیا، تمام سیاسی جماعتوں نے پارلیمنٹ کے اندر بھی اور پارلیمنٹ کے باہر بھی قوم کی خاطر یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم سب اپنی ترجیحات طے کر لیں کہ اس ملک کے 22 کروڑ لوگ جو ہیں ان کی پیٹ ہماری بد اخلاقی سے نہیں بھرتے ہیں۔ حمزہ شہباز الزام لگائے گا، اس کا الزام دوسری جواب میں آئے گا، اس سے غریب ماؤں کا علاج نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایک اکنامک ایجنڈا جو ہے پاکستان کے لیے ہمیں طے کرنا ہے۔ میں کوئی آپ سے کتابی بات نہیں کر رہا، پاکستان میں کئی IMF کے پروگرام آئے، یہ پہلا پروگرام تھا نواز شریف دور کا جو ہم نے کامیابی سے مکمل کیا۔ IMF تو کہتا ہے کہ گروتھ روک دو، سپینڈنگ ختم کر دو، منصوبے بند کر دو، گروتھ ریٹ گرتی ہے۔ خدا کے فضل و کرم سے تقریباً 6% جو ہے گروتھ ریٹ ہم چھوڑ کے گئے اور IMF کا پروگرام مکمل کیا۔ لیکن آج ڈالر 35% ڈالر اپنا جو ہے بڑھ گیا ہے، روپیہ کم ہو گیا ہے۔ ایک دور تھا جب نرسمہا راؤ پوچھتا تھا کہ یہ پاکستان کی جو کرنسی ہے وہ ہندوستان کی کرنسی سے زیادہ اس کی قدر ہے، لیکن آج اپنا جو ہے ہم مانگے تانگے کے ڈالروں سے گزارا کرتے ہیں۔ اور بھئی مانگے تانگے سے تو گھر نہیں چلتا ہے، یہ 22 کروڑ لوگ ہیں۔ آپ پاکستانی قوم سے بات وہ کریں جس میں پیرا دیں، بڑے بڑے دعوے نہ کریں، قوم کو سبز باغ نہ دکھائیں، اس سے قوم کا دل دکھتا ہے، ٹوٹتا ہے۔ جب وعدہ وفا نہیں ہوتا تو قوم کہتی ہے کہ اب کسی کے وعدے میں یقین نہیں کرنا۔ اس طرح ملک نہیں چلتا۔
آپ سچ بولیں قوم سے، سچی بات کریں، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی آپ کا مدد فرمائیں گے اور آپ سرخرو ہوں گے۔ میں چھوٹی سی بات بتاتا ہوں کہ ہمیں نہیں پتا تھا، نواز شریف کو نہیں پتا تھا کہ بجلی کے منصوبے کیسے لگیں گے۔ ہم بھی خزانہ خالی ہونے کا رونا روتے رہتے، ہم بھی پرانی باتیں دہراتے رہتے اور بجلی کے منصوبے نہ رکھتے اور قوم ہماری اپنا گریبان پکڑتی، اپنا پیٹ کاٹا۔ بجلی کے منصوبے پہلے اپنے پیٹ کاٹ کر لگائے، پھر چین نے ہمارا ہاتھ تھاما، اللہ نے مدد کی اور الحمدللہ لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں سے ہمیں نجات ملی۔ وہ کہتے ہیں کہ نیت نیک ہو تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں میں سے رستہ بنا دیتا ہے۔ تو گزارش صرف اتنی ہے کہ راغب صاحب نے جمہوریت کی بات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے پاس بھی وے فارورڈ جمہوریت ہے، جمہوریت کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اور میں کہتا ہوں کہ ہم نے انتخابات کی رات سینے میں پتھر رکھ کر کہا کہ ہم جائیں گے اور پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے۔ شدید تحفظات تھے کہ انتخابات جو ہیں وہ صاف شفاف نہیں، دھاندلی کی ریکارڈ ٹوٹے، لیکن اس ملک کی خاطر بیٹھے ایوانوں میں۔ آج بھی ہم حکومت سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ ہوش کے ناخن لیں، آپ پاکستان کا ایجنڈا لے کے آئیں۔ شہباز شریف نے بطور اپوزیشن لیڈر پہلا جو اجلاس ہوا قومی اسمبلی کا، اس میں کہا کہ آئیں قومی ایجنڈا لے کے آئیں، اس ملک کی معیشت کیسے آگے بڑھنی اس پہ بات کریں، آئیں قانون سازی کریں۔ لیکن چور ڈاکو چور ڈاکو چور ڈاکو، او بھائی اللہ کا بھی قانون ہے۔ جن 2 مقدموں میں چور ڈاکو کہتے تھے، عدالت کا فیصلہ پڑھ لیں کہ 1 انچ قومی خزانے سے نہ گیا، نہ 1 انچ زمین پہ قبضہ ہوا، اور کہا گیا کہ یہ مقدمہ بدنیت میں مبنی تھا۔ اللہ عزت دینے والا ہے، قرآن پاک میں ہے کہ میں جس کو چاہوں عزت دیتا ہوں، اس سے کوئی عزت چھین نہیں سکتا، اور جس کے مقدر میں میں ذلت لکھتا ہوں اسے کوئی عزت دے نہیں سکتا۔ او بھائی کرسی سے عزت نہیں ملتی ہے، عزت تو لوگوں کی خدمت کر کے، ان کے دلوں میں گھر کر کے اللہ لوگوں کے دلوں میں عزت ڈالتا ہے۔ تو برداشت کریں، ایک دوسرے کی بات سنیں، اپنی باری کا انتظار کریں۔ کہتے تو ہیں کہ تقدیر اللہ لکھتا ہے، ہم اپنی تقدیر خود بنانے نکلتے ہیں اور لوگوں کی ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ ایسے پاکستان مستحکم نہیں ہوگا۔ دہشت گردی کی جنگ، آپ بیٹھے، ان کے والد گرامی سرفراز نعیمی صاحب دہشت گردی کا شکار ہوئے۔ کئی مائیں بیٹے سوات میں پوچھیں، اپنا کراچی میں پوچھیں، اغوا برائے تاوان ماؤں کی، بیٹوں کی جگر گوشے، ان کی بوری بند لاشیں اپنا دے جاتے تھے۔ کراچی میں امن آیا، پاکستان کی افواج، اس ملک کی پولیس، رینجرز نے مل کر اپنا جو ہے وہ آپریشن کیا، اور اپنا جو ہے وہ دہشت گردی میں خاطر خواہ واقعہ، اپنا کمی واقعہ ہوئی۔ کیسے ہوا؟ سب نے مل کر علم اٹھایا کہ ہم نے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنانا ہے۔ اسی طرح ہمیں مل کر کچھ معاملات پاکستان کی ترجیحات کو طے کرنا، اس پہ چلیں۔ باقی سیاسی لڑائیاں چلتی رہتی ہیں، پاکستان کے استحکام پہ، پاکستان کے معاشی ترقی میں کوئی سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ ایک کلیئر ایجنڈا پارلیمنٹ میں طے ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر ہمیں کار بند ہونا چاہیے۔ ورنہ اگر دیر ہو گئی، دیر ہو رہی ہے، دیر ہو گئی تو پھر پاکستانی قوم کسی کو معاف نہیں کرے گی۔ اور میں ہمیشہ امید سے رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کبھی نا امید نہ ہونا، تو انشاءاللہ تعالیٰ مجھے یقین ہے کہ قوم جب بھی اس پہ چیلنجز آئے، چاہے وہ زلزلہ ہے، چاہے وہ اپنا سیلاب ہیں، چاہے وہ ہندوستان کا جنگی جنون ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ پاکستانی قوم کو سرخرو کیا ہے۔ لیکن عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ہم جو کہیں وہ کر کے دکھائیں۔ تو میری دعا ہے کہ ابھی ہندوستان کا جنگی جنون تھما نہیں ہے،
مجھے فکر ہے کہ جب انتخابات قریب آ رہے ہیں ہندوستان میں، کوئی مس ایڈونچر خدا نخواستہ نہ ہو، اور میں جو حسن صدیقی جیسے جو پائلٹ ہیں، ماؤں کے جوان ہیں، سپوت ہیں اس قوم کے، جس طرح انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا، میں ان شہیدوں کی ماؤں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں اور ایسے سپوتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یہ پاکستان کا مان ہے، لیکن گزارش یہ ہے کہ ہم سب پاکستان کا سوچیں۔ پاکستان کے اوپر دوبارہ دہراؤں گا، پارلیمنٹ کے اندر تمام سیاسی جماعتیں بیٹھ کر اپنی ترجیحات طے کریں، معاشی ترجیحات طے کریں، کس طرح عوام کو ریلیف دینا ہے۔ 2 مہینے میں 7 مہینے ہوئے اس گورنمنٹ کو، ادویات جو جان لیوا بیماریوں کی جو ادویات ہیں وہ ان میں 100% اضافہ ہوا ہے۔ کچھ ایسے ٹیسٹ ہیں میڈیکل جو پرائیویٹ ہاسپٹل سے زیادہ ان کی اپنا قیمت ہے۔ مجھے بتائیں کہ غریب آدمی کہاں جائے گا؟ اس لیے کرپشن کا الزام لگانے سے میں بار بار کہتا ہوں کہ اس قوم کے جو زخم ہے سینے کے، جو غربت کی لکیر سے نیچے رہتے ہیں کروڑوں لوگ، ان کے پیٹ نہیں بھریں گے۔ آئیے بیٹھیں اور پاکستان کا سوچیں۔ جس دن آپ نیت سے یہ تقاضا کر لیں گے، ارادہ کر لیں گے کہ ہم نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ اس لیے بیٹھنا ہے کہ ہم نے پاکستان کو ترقی کی مناظر کی طرف لے کے جانا ہے، تو پھر انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا، اور ہمیشہ ایک پاکستانی کے ناطے ہم تعاون کریں گے۔ اور انشاءاللہ تعالی میری دعا ہے آج کے دن کہ یہ ملک ایٹمی قوت بنا، یہ ملک کئی ملکوں کو ایک آنکھ نہیں باتا، یہ ملک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ بنا۔ اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم سیاسی کھلنڈرے پن کے بجائے اس ملک کی جو ترجیحات ہیں ان کی طرف توجہ دے کر اس ملک کو قائد-اعظم کا خوشحال پاکستان بنائے۔ میں ایک مرتبہ پھر تمام علماء سے، شیوخ سے، طلباء سے، راغب بھائی سے اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام حمایتین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر یہ آج کا 66 جو اپنا سالانہ جلسہ ہے وہ رکھا، اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک سچا مسلمان، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سچا پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان پائندہ باد۔